اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ذی وقار، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری یہ جو مجالس ہیں 30 روزہ مجالس، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ علم جو ہے وہ سیکھ سکیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ اسی نیت کے پیش نظر ہم نے یہ سفر شروع کیا، اور اس سفر میں کل کی ہماری جو نشست تھی اس میں اعلان نبوت کے بعد سے جو معاملات ہوئے، ہم نے ان معاملات میں ابتدائی طور پہ جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کے حوالے سے کچھ پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، ہر طرف سے مخالفت کا، دشمنی کا، اور جو ان کے حربے تھے، کل کی نشست میں ہم نے کفار کے ان حربوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ کون کون سی سازشیں اور کون کون سے عناصر تھے، اور وہ کون کون سی مکاریاں کہ کہیں کسی طریقے سے اسلام کے خلاف ہماری کوئی سازش کارگر ہو جائے، لیکن ان کے تمام حربے بیکار ثابت ہوئے، جبکہ ان کا اصل حال یہ تھا کہ کافر ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے سامنے وہ لوگ گونگے بہرے ہو جاتے تھے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ انکار ضرور کرتے تھے زبان سے، لیکن یہ مانتے تھے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ آج کے ملحدین بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس قرآن کے حوالے سے، لیکن آج تک قرآن کریم کی کسی آیہ مقدسہ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کسی لفظ کے حوالے سے آج تک عالم کفر کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جس میں وہ ثابت کر سکے ہوں کہ وہ سچے ہیں، اور قرآن اور صاحب قرآن ان کی طرف یہ نسبت جو ہے یہ کامل طور پر، سچائی کی نسبت کامل طور پر سچی نہیں، وہ اس نسبت کے کروڑویں حصے میں بھی شک کی گنجائش داخل نہیں کر سکے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ سر پٹک پٹک کر مر جائیں گے، لیکن دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں شک کا کوئی ایک بھی واقعہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ قرآن کریم جب سنتے، صرف ایک حسد اور بغض، یہ جو فرانس نے گستاخانہ خاکے چھاپے اور بار بار وہ چھاپ رہے ہیں، یہ ان کے اندر کا بغض ہے، ان کے اندر کا ڈر ہے، کہیں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور یہ ڈر جب تک ان سے اس طرح کی حرکات کرواتا رہے گا، دو طرح کا اس میں پہلو بڑا اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جتنا اسلام سے روکنے کی کوشش کریں گے، اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، آپ اسے روک نہیں سکیں گے، نہ آپ سے یہ رکے گا۔ یہ بات آج آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔
آپ کی سازشیں، آپ کے تمام حربے سمندر پر پڑی جھاگ کی طرح ہیں، اور وہ جھاگ دیکھنے میں سارے سمندر پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ہوا کا ایک جھونکا اس ساری جھاگ کو اڑا لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے تمام پھیلائے ہوئے جال، تمام حربے بیکار ثابت ہوں گے، اور اس طرح کل تک ان لوگوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور آج آپ دیکھیں کیسی لعنتیں برس رہی ہیں ان لوگوں پر، کیسی لعنتیں برس رہی ہیں۔ آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہر کلمہ گو ان پر لعنتیں اور لعنتوں کے توق ان کے گلے میں ڈل رہے ہیں۔ یہ تو ابتدا ہے۔ کاش کہ یہ مسلمان جاگ رہے ہوتے نا تو تمہیں بتا دیتے کہ تم نے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف میلی آنکھ اور یہ جو حرکت تم نے کی، اس کی تمہیں جرت کیسے ہوئی۔ تھوڑا سا سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہو جائیں تو پھر یہ کیسے کھڑے ہوں گے، پھر تم خود دیکھو گے اس بات کو۔ امام ابن حشام نے اپنی سیرت میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت نقل کیا، جسے پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت اور تنہائی میں، جب خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آپ چشم تصور میں وہ منظر ملاحظہ کریں، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ آج دنیا میں بڑے بڑے قراء حضرات ہیں، جب وہ قرآن کی قرات شروع کرتے ہیں ایسا سماع باندھتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا سماع باندھتے ہیں، آواز میں ایسا جادو ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے قاری ہیں، صاحب قرآن نہیں، ان پر قرآن نازل نہیں ہوا، اور اس حسین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ سننے والا مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ان وادیوں میں کہیں دور چلا جاتا ہے۔ آپ وہ تمام قاری جو قرآن کریم کو بڑا مزے لے کر اور سرور لے کر پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سرور دیتے ہیں، جب صاحب قرآن جس پر قرآن نازل ہوا، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہوگا، کیا سماع ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوتا ہوگا، اور آس پاس کا ماحول کس قدر اپنے نصیب پر ناز کرتا ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی شریفہ، آپ کے علم میں ہوگا کہ کھجور کی چھت ڈلی ہوئی تھی، کچی تھی۔ جب کبھی بارش ہوتی تو پانی بارش کا اس کھجور کے پتوں سے نیچے آ جاتا، وہاں زمین دلدل والی ہو جاتی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آتے تو اپنے ساتھ کنکریاں چھوٹی چھوٹی لے آتے اور کنکریاں بچھا دی جاتی تاکہ جو زمین کا دلدل پن ہے وہ ختم ہو جائے، اور یوں زمین سخت ہو جاتی۔ تو جب کبھی صفائی کی جاتی، جس طرح آپ میں سے اکثر نے مشاہدہ کیا ہوگا جن کے گھروں میں چپس لگی ہوئی ہو، تو وہ ایک اگر پتھر اس کا نکل جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ آگے کی طرف نکلتا ہے۔ تو اسی طرح جب کبھی صفائی ہوتی تو وہ کنکریاں ایک دو نکل آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صفائی کرتے ہو نا تو کنکریاں اپنے نکالنے والے کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں کہ مجھے یہاں سے باہر نہ نکالو۔ مفہوم حدیث کہ کنکریاں اپنے نکالنے والے کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں، کیوں؟ اللہ کا کلام سننے کو ملتا ہے، اللہ کا کلام سننے کو ملتا ہے۔ یہ بات ہضم شاید آپ کو نہ ہو، کیونکہ ملحدین خاص طور پہ ان کے پیٹ میں انہیں درد قولن شروع ہو جاتا ہے، اور بڑی ان کی جس طرح مرگی کے مریض کی کیفیت ہوتی نا، اس طرح کی ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں، اسلام کا سنیں، قرآن کا سنیں، خواہ مخواہ کے مروڑ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا، آپ کو کوئی اور بات نہیں ملتی؟
ان کے لیے اہل ایمان تو وہاں سے آنے والی ہواؤں سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل ایمان سے تو اس سے بھی بڑھ کے انسان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کا تو حال یہ ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے وہاں ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، وہاں ان کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، ان کی سماعتیں ہمتن گوش ہو جاتی ہیں کہ اب ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جا رہا، اب ان کا ذکر ہو رہا۔ تو آج جو بڑے بڑے میوزیشن ہیں انہوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ جب آپ صبح کا راگ اور شام کا راگ یا رات کا راگ جب پڑھتے ہیں گاتے ہیں تو ایک لے جو ہوتی ہے اس کا سماع پر اثر ہوتا ہے، پتھروں پہ اثر ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی تحقیق کی گئی، اس پہ ریسرچ کی گئی اور آج سائنس مانتی ہے اس بات کو۔ تو قرآن تو اس کو بہت عرصہ پہلے بیان کر چکا ہے، بہت عرصہ پہلے بیان کر چکا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے زبور تو کیا سماع باندھ دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا سماع ہوتا ہوگا، کیا منظر ہوگا جب رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے الفاظ نکل رہے ہوں گے اور آس پاس کی زمین کے ذرات۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا، شام کا جب وقت ہوتا نا تو ہر ٹکڑا زمین کا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے آج تم پہ کسی نے اللہ کا نام لیا؟ تو جس ٹکڑے پہ اللہ کا نام لیا ہوتا وہ فخر کرتا کہ ہاں آج مجھ پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں لکھا کہ جس جگہ بیٹھ کر آپ قرآن پڑھتے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر وہاں پر اللہ روشنیاں نور کے چراغ روشن کر دیتا۔ اگر میرے آپ کے قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے، معاملہ اتنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ تصور کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں تنہائی میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک کونے میں آ کے چپکے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو جہل آتا ہے، اندھیرا ہے رات کا، ایک کونے میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اخنس بن شریق کافر ایک کونے میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ ساری رات گزر جاتی ہے، ساری رات گزر جاتی ہے، بس ڈوبے ہوئے مستی میں، قرآن سن رہے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، بھائی کل سے اب ہم نے نہیں آنا، ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں اگر ہم لوگ ہی ایسے ہو گئے تو ہم کسی کو کیا کہیں گے، اور اگر مشرکوں کو پتہ چل گیا ہمارے باقی ساتھیوں کو تو پھر تو ان کا عقیدہ بھی خراب ہوگا، وہ بھی آ کے بیٹھیں گے۔ خبردار، آئندہ سے تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان باندھے اور کہا جی کل نہیں آئیں گے۔ اگلا دن ہوتا ہے، تینوں پھر آ جاتے ہیں۔ ہر کافر یہی سمجھ رہا ہے کہ آج صرف میں آیا، اگلا نہیں آیا کوئی بھی۔ رات پھر اسی طرح گزر جاتی ہے، پاؤ پھٹی، پھر دیکھا تینوں اسی جگہ پہ، پھر تاکید کرتے ہیں بھائی اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے۔ تیسری رات ہوئی، جب رات کی تاریکی چھا گئی اور صاحب قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ پھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب قرآن پڑھ رہا ہے، اس جیسا قاری قرآن کوئی نہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئے، ہم انہی لفظوں کو قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، احادیث میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ ہمارے علاوہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں ان میں سے کسی کے پاس ان کے قائد کی، ان کے راہبر اور رہنما کی اس طرح کی تعلیمات جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکیں، یہ دعویٰ کر سکیں کہ لفظ بلفظ یہ ہمارے مذہبی رہنما کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ کبھی اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم وہ الفاظ
صبح و شام پڑھتے ہیں جن لفظوں کو زبان ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی۔ تیسری رات پھر کہنے لگے بھئی اب ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم یہاں پہ واپس نہ آنے کا وعدہ کر لیں۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اور حال یہ تھا کہ وہ اقرار کرتے تھے۔ ابو جہل جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، اور اقرار کر کے یہ کہتا ہے کہ واقعتاً ان جیسا معاملہ کسی کا نہیں۔ واقعتاً وہ سارے اقرار کرتے ہیں اس بات کا، لیکن کیا ہے؟ تعصب، بغض، عناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھئی انہیں کیوں یہ معاملہ ملا؟ انہیں کیوں یہ معاملہ ملا؟ یہ نعمت انہیں کیوں ملی؟ اللہ نے انہیں کیوں چنا؟ اہل کتاب بھی اسی بغض میں مارے گئے، حسدا من عند انفسہم، اسی حسد میں مارے گئے کہ بنو اسماعیل کو اللہ نے کیوں نوازا، اور کفار مکہ بھی اسی بغض میں، اسی تعصب میں ہلاک ہوئے کہ یہ کیوں نوازے گئے۔ اور آج کے جو ملحدین ہیں وہ بھی اسی بغض اور تعصب میں، یہ کہتے ہیں جی ہم کسی دین کو نہیں مانتے، یہ کسی دین کو نہیں مانتے، ان کا نہ ماننا بھی ایک دین ہے۔ یہ 100 کہتے رہیں کہ جی ہم نہیں کسی دین کو مانتے، لیکن یا جب یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر کسی ایک بات پہ نہیں رہتے، پھر دوسری طرف پھسلتے ہیں، پھر تیسری طرف پھسلتے ہیں۔ بہرحال یہ بغض اور تعصب اور عناد ان کے دلوں میں اس قدر گھر کر چکا تھا، زبان سے اقرار کرتے تھے، مانتے تھے، لیکن تسلیم نہیں دل سے کر سکتے تھے۔ میرے یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ چوری قرآن ضرور سنتے تھے، لیکن ڈرتے تھے، اقرار نہیں کر سکتے تھے، اپنی سرداری کے جانے کا ڈر تھا۔ بہت سے لوگ تھے۔ اب اس کے بعد جب وہ کسی معاملے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ تمام حربے ہم نے کل کی نشست میں پڑھے تھے، تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو تشدد کا راستہ تھا، جو ظلم و ستم کا، بربریت کا راستہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعائر دینیہ کا اظہار شروع کیا اور کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھنا شروع کی، تو کفار مکہ کا غصہ عروج کو پہنچا۔ صحیح مسلم میں روایت ملتی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، تمہاری موجودگی اور تمہاری موجودگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس عبادت میں؟ وہ کہنے لگے ہاں بالکل۔ ابو جہل نے اپنے جو وہاں کے بت تھے ان کی قسم اٹھا کے کہا، میں اب دیکھوں گا تو میں سجدے میں ہوں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں ایسے ایسے کر دوں گا۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر، آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کی نیت سے آگے بڑھا، لیکن اچانک الٹے پاؤں واپس بھاگا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا واللہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی جو بھڑک اٹھی، انتہائی ہولناک، فرشتے پر مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی تکا بوٹی کر دیتے، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے، میرے قریب اگر وہ آتا۔ مفہوم روایت ہے۔ جب ہم کسی بھی روایت کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمارے ہاں محاورتاً کہی جاتی ہیں۔ محاورتاً وہ چیزیں جب ہم ترجمے کے اندر شامل کرتے ہیں تو ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہی الفاظ آپ نے فرمائے تھے۔ میری جتنی بھی آگے معروضات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہاں اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ سارا ہم اپنی مفہومی
مفہومی اعتبار سے اپنی زبان میں جب اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم اپنی زبان کے محاورے کے تحت کریں گے. اس سے قطعاً کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جی آپ نے یہ لفظ کہا تھا. جب ہم اس کا ترجمہ اپنے محاورے میں کریں گے تو ہمارے ہاں محاورے میں بوٹی بوٹی کو تکا بوٹی کہتے ہیں کہ اس کی اگر اس طرح کر دیتے. یہ وضاحت اس لیے کرنا بھی ضروری ہے کہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے ذہن میں اور کچھ نہ کر سکا تو یہ اس طرح کے اوہام اور ابہامات ڈالنے کی ضرور کوشش کرے گا. اس لیے کہ سب سننے والے شیطان کا اس لحاظ سے، اس اعتبار سے، اس کی سازشوں سے نہیں بچ سکتے. بس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیشہ مانگتے رہیے کہ فرمایا اگر شیطان تمہیں اکسائے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ آیات بینات نازل فرمائیں. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان تو سرکشی پر اتر آتا ہے. ارآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہو گیا. یقیناً اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، یہ ساری آیات. ارأیت الذی ینہا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے کس بات سے؟ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو. او امر بالتقوی، اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو. ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی تو کیا اس نے یہ نہ جانا یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے. ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے خطا کار ہیں، بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم ان قریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کرو اور سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت نقل کی کہ وہیں انہی مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ ایک بدبخت ملعون نے اپنی چادر جو تھی وہ آپ کی مبارک گردن میں ڈال کے بل دینے شروع کیے اور آپ کے گلے کو دبایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں پہنچے. انہوں نے اسے دھکا دیا، دھکا دے کر دور کیا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا ایسے شخص کو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کیا اتنا کہنے پہ تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے؟ تم اسے قتل کرنے کے درپے ہو. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلے دلائل اور براہین لے کر آیا. ان واقعات سے مقصد یہ ہے، اور وہ بڑا مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، سجدے میں تھے، تو آپ پر نجاست کا ڈھیر لا کے ڈال دیا گیا. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھیں، دوڑتی ہوئی آئیں. کیا بیتی ہوگی جب اپنے والد کو، اپنے ابا کو اس حال میں دیکھا ہوگا کہ سجدے میں ہیں اور اوپر نجاست کا ڈھیر. اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ اس گندگی کو اتارتی ہیں اور ان ظالموں کو شرم دلاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی. اور پھر ہوا بدر کے دن وہ سارے کے سارے
جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کا پھر انجام یہ ہوا کہ آج تاریخ کا حصہ ہے وہ انجام۔ ان واقعات سے مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جتنی تکالیف برداشت کی اتنی تکالیف آپ نے خود فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ کوئی دیکھے تو صحیح، کیا سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملا؟ نہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب کفار مکہ حملہ آور ہوئے، اس قدر آپ کے چہرے پر ضربیں لگائی تھی الامان کہ آپ کے رخسار مبارک سوج گئے تھے کہ ناک نظر نہیں آتا تھا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے، لیکن اس بات کو کوئی سمجھے تو صحیح۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر جوتے مارے گئے تھے اس دین کی خاطر۔ کیوں انہوں نے جوتیاں کھائی تھی؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں خواب خرگوش کے مزے نہیں چھوڑتے؟ کیوں نیند کی آغوش میں پڑے ہوئے ہو؟ ان چیزوں کو دیکھو۔ اس میدان عمل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان کا چچا، حضرت عثمان بن عفان کا چچا کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ دیتا اور نیچے سے آگ چھوڑ دیتا، آگ کا دھواں دھونی دیتا، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کبھی ان کا تذکرہ ہوتا فرماتے مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین اور خوش پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں۔ ان کے والدین کو بڑی محبت تھی، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسماء الرجال کی کتابیں جن میں انہوں نے ان باتوں کی وضاحت کی ہے، اپنے زمانے کے لحاظ سے حضرت مصعب عمدہ سے عمدہ پوشاک پہنتے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے، اور ایک مخصوص جوتا جو اس زمانے میں صرف امراء پہنا کرتے تھے، اور وہ بھی خاص مواقع پہ، خاص مواقع پہ یہ ان کے روزمرہ کے کام آتا تھا، اور اکثر حصہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ اپنی آرائش و زیبائش میں گزار دیتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی، لیکن جب مکے میں توحید کی صدا بلند ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، یا آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے، اسلام کے جانبازوں میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قیام پذیر تھے، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کا جو معاملہ ہوا، آخری جو وقت تھا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب حضرت مصعب بن عمیر
رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت مصعب کی لاش پر صرف ایک چادر تھی، سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا تھا، چہرہ چھپا دیا گیا اور پائے مبارک پر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اتنی قربانیاں، اتنے معاملات کس کے لیے؟ حال یہ تھا جس کا پہننا، جس کا کھانا پینا مثالی ہو۔ اصحاب سیر نے لکھا بھوک کی وجہ سے، موسم کی شدت کی وجہ سے یہ مالدار جس کی زندگی کا اکثر حصہ خود کو سنوارنے میں گزرتا ہے، ان کی جلد جسم یوں سوکھ گیا تھا جیسے سانپ کی کھال سوکھ کے اتر نہیں جاتی، اس قدر کمزور تھے کہ ان کے ساتھی اپنی کمانوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے پتہ چلا نا، تو اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ مکے چلے جاؤ اور وہاں جا کے یہ معلومات جو ہے یہ تصدیق کر کے آؤ کہ یہ سنا ہے کہ ایک دعویٰ نبوت جس ہستی نے کیا کہ ان کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں، ذرا جا کے تحقیق تو کرو، غور سے ان کی باتوں کو سننا۔ ان کے بھائی اپنے علاقے سے روانہ ہوئے۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، باتیں سنی اور واپس جا کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہیں، اور میں نے وہ کلام سنا جو شعر قطعاً نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے نا، مجھے پوری تشفی نہیں ہوئی اس پہ۔ انہوں نے خود توشہ جو تھا تیار کیا، پانی سے بھرا ہوا ایک پرانا مشکیزہ اپنے ساتھ لیا، مکہ میں آ گئے، مسجد حرام میں حاضری دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ چونکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کچھ رات گزر گئی، وہ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے، خود مسلمان تنگی میں ہیں، اور تنگی میں ہوتے ہوئے دوسروں کے دکھ کو، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں اور میرے گھر چل کے آپ آرام کر لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، لیکن دوسری کوئی بات نہیں کی۔ صبح ہوئی، حضرت ابو ذر نے اپنا مشکیزہ اٹھایا، توشہ اٹھایا، مسجد حرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ شام ہوئی تو پھر سونے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر وہاں سے گزرے اور پھر سمجھ گئے کہ ابھی یہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے، پھر انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ آج کے دن بھی کوئی بات نہیں کی، آج کے دن بھی کوئی بات نہیں کی۔ تیسرا دن ہوا، پھر اسی طرح کا معاملہ ہوا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پکا وعدہ کر لو
کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا، اپنے خیالات کھول کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، صبح تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور اگر راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ کھڑا ہو، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی خطرہ کھڑا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے، تو میں کسی نہ کسی دیوار کے ساتھ لگ جاؤں گا، کچھ ایسا محسوس کرواؤں گا کہ دیکھنے والے شک میں نہ پڑ جائیں۔ تم نہ میرا انتظار کرنا، جب میں چلنے لگوں تو پھر میرے پیچھے آ جانا۔ معاملہ یہ ہے کوئی یہ نہ دیکھ کے ہم لوگوں کو سمجھے کہ ہم دونوں اکٹھے ہیں، پھر جس گھر میں جاؤں گا تم بھی اس گھر میں چلے جانا۔ ایسا ہی اگلے دن ہوا، اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی سرزمین پر، جہاں باپ دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ہستی، اپنی ہی جگہ، اپنے ہی علاقے میں پرائے، اس دین کی خاطر اسلام پر اعتراض کرنے والوں، یہ منظر بھی دیکھو، یہ وہ مشقتیں بھی کبھی پڑھو جن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، جن سے حضرت خباب گزرے، جن سے حضرت صہیب گزرے، جن سے حضرت عمار اور ان کا گھرانہ گزرا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کبھی یہ بھی دیکھو، تم گندی مکھی کی طرح صرف گند تلاش کرتے ہو۔ میں تمام ملحدین کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ سیرت کا یہ گوشہ بھی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے محبت کسے کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ان لبرلز کے نصیب میں اللہ نے کتے بلوں کا پیار لکھ دیا ہے۔ یہ کتے بلوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور کتے بلوں کا جھوٹا کھاتے ہیں، ان کو اپنے بیڈ پہ لٹاتے ہیں، کیونکہ یہ خود ان جیسے ہیں۔ ان کے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کی دیر تھی، اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھائی ایسا کرو، اب تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، انہیں بتاؤ جب تمہیں پتہ چلے کہ ہم غالب آ گئے، ہمارے غلبے کا تمہیں علم ہو جائے تو پھر تم ہمارے پاس آنا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو قریشیوں کے مجمع میں جاؤں گا اور کلمہ توحید کو بلند کروں گا، پتہ چلے۔ یہ وہ نغمہ ہے جس دل میں آ جائے پھر وہ ابھرتا ضرور ہے، ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ یہاں سے مسجد حرام میں واپس آئے، بلند آواز سے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا، یہ سارا کا سارا مجمع ٹوٹ پڑا۔ آج یہ آزادی رائے، اظہار رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، یہ جو اس کا راگ لاپنے والے ہیں انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان پلیئر میدان میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان کھلاڑی کلمہ شہادت کو شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ۔ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میدان میں مسلمان تو پھر مسلمان ہے نا، ہر جگہ اپنی فتح کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے۔ سارا مجمع ٹوٹ پڑا، ظالموں نے مارا، اتنا مارا۔ وہاں اس مجمع میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت ابوذر کے اوپر جھکا لیا اور قریش سے کہا افسوس
تمہیں پتہ نہیں ہے یہ شخص کس قبیلے سے ہے؟ قبیلہ غفار سے ہے، اور تمہارے شام جانے کا راستہ انہی کے قبیلے سے ہو کے گزرتا ہے۔ انہیں پتہ، ان کے قافلے والوں کو، ان کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا نا تو تمہارا وہاں سے راستہ بند ہو جائے گا۔ اس طرح کہہ کر مشرکین سے بچایا۔ دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن پھر وہاں چلے گئے مسجد حرام میں، پھر وہاں جا کے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ پنجابی میں کہتے نا، مڑے نہیں، اس بات کا، اس نغمے کا اعلان کرنے سے واپس پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بھی دوستو وقت ہے اپنی محبت کے اظہار کا۔ انہیں بتا دیا جائے کہ تم جس طرح کی مرضی کوششیں کر لو، ہمارے دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کم نہیں کر سکو گے۔ اور یہ ماہ مبارکہ، اس ماہ مبارکہ میں اپنے بچوں کو تیار کریں سیرت کے حوالے سے۔ اور آپ نے اگر اس حوالے سے کتابیں پڑھنی ہوں تو پھر طالب ہاشمی صاحب کی کتابیں، 30 پروانے شمع رسالت کے، عبد الرحمن رافت پاشا صاحب کی، یہ ساری زندگیاں صحابہ کی۔ اور انشاءاللہ اسی ماہ مبارکہ میں اپنی انہی مجالس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہم ایک نشست جو ہوگی سیرت کی کتب کے حوالے سے بھی، کہ یہ جو کتب سیرت ہمارے زمانے میں ہیں، میں کل انشاءاللہ آپ کو ایک کتاب اور بھی دکھاؤں گا۔ اس حوالے سے وہ ساری کتب جو ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا چیدہ چیدہ تعارف بھی کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ساری کتابیں جو ہیں ان کو سمجھیے، ان کو حاصل کیجئے اور ان کو سنائیے اپنے بچوں کو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، زماد نام تھا اس کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب وہ مکہ میں آیا نا تو وہ جنات کے آسیب کا علاج کیا کرتا تھا۔ مکہ کے بے وقوف احمق جو کفار تھے وہ مشرک زماد ازدی سے کہنے لگے ہمارے ان پر بھی یہ کیفیت ہے، ان کا بھی علاج کر دو۔ تو زماد کہنے لگا مجھے دکھا دو، کیا پتا میرے ہاتھوں اللہ انہیں شفا دے دے۔ معصومیت انتہا درجے کی۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا، عرض کرنے لگا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا جنات کا دم کرتا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اللہ میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے، اگر آپ بھی رغبت رکھتے ہیں نا تو میں آپ کا بھی علاج کر دیتا ہوں۔ اے کملا، کس کے پاس، کس کے سامنے، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور کسے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں؟ رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ پڑھے، اتنے سے الفاظ پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں حیران ہو گیا، عرض گزار ہوا یہ دوبارہ کلمات پڑھیں۔ آپ نے دوبارہ یہ کلمات پڑھے، کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے کلام جیسا کلام آج تک نہیں سنا۔ یہ تو کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ گئے۔ ہاتھی یدھکا، اپنا ہاتھ آگے کریں، ابایعک علی الاسلام، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاتھ سامنے کیا، زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، یہاں تو یہ معاملہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم کی بھی بیعت ہوگی۔ زماد کہنے لگے جی ہاں میری قوم کی بھی بیعت ہوگی۔ بہرحال یہاں اپنی معروضات کو سمیٹتے ہیں، مقصد کہنے کا کہ اس اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں۔ یہاں وہ قوم کی عظیم ترین، مسلمانوں کی عظیم ترین وہ ہستیاں، وہ خواتین جنہوں نے اس راستے میں قربانیاں دی، جن کے ساتھ ظلم و ستم ہوئے، کسی کی شرمگاہ پر ہتھیار مارا گیا، اور کسی کی ایک ٹانگ کو، ایک پاؤں کو ایک طرف اونٹ سے باندھ کے دوسری طرف دوسری اونٹ سے باندھ کے اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم پر بھی اپنی بے بہا رحمتیں برکت نازل فرمائے، اور ہمیں دین کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان کی ادائیگی کی اور ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔